ہاں جی جدو او اشارہ کرتے ہیں جی. ہاں جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآتیوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو، آپ کی آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر بھی اور آپ کے سچے پیروکاروں پر بھی. درود و سلام کے بعد رفع الیدین فی الصلاۃ کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں فریقوں کو تحمل سے ایک دوسرے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرا دعویٰ آپ سماعت فرما چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس کا ترک نسخ ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. لہذا ان مذکورہ مقامات کی رفع الیدین سنت دائمہ بمعنی ہمیشہ ہے. اب جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اقامت الصلاۃ، ادیت الزکاۃ کا حکم دیا اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا سبق اور درس دیا ہے. اس سے بات عیاں ہوتی ہے کہ اگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ کی رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم من جانب اللہ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کیا، تیسری رکعت کے شروع میں کیا. کیا یہ رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمہ ہے؟ آپ نے ہمیشہ کیا ہے یا ہمیشہ نہیں کیا؟ اہل الحدیث کا عمل نماز 1 رکعت ہے، نماز 2 رکعت ہے، نماز 3 رکعت ہے، نماز 4 رکعت ہے. اب 2 رکعت میں 4 مقام نہیں ہوتے، 1 رکعت میں 4 مقام نہیں ہوتے، 3 رکعتوں میں 4 رکعتوں میں 4 مقام کی رفع الیدین ہے. جب بات آگے نکلے گی آپ مطالبہ کریں، بھائی 3 کی بات کی ہے، چوتھی بھی پیش کرو، ہم چوتھی بھی پیش کریں گے. شرائط میں یہ بات ہرگز نہیں لکھی ہوئی کہ صرف 4 مقامات والی روایت پیش ہوگی، 2 والی 3 والی پیش نہیں ہو سکتی. آپ شرائط پڑھ سکتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہمارا عمل ہے. ہمارا عمل شروع کا بھی ہے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے شروع میں ہے. اب حضرات توجہ فرمائیے، سنت دائمہ جس بنیاد پر میں نے اسے ثابت کیا، لکھا ہوا ہے دعویٰ میں کہ نسخ، ترک، ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. لہذا ان مقامات کی رفع الیدین سنت دائمہ بمعنی ہمیشہ ہے. اب رفع الیدین کرنا آپ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور میرے ہاتھ میں میرے بزرگوار مولانا یونس نعمانی تشریف فرما ہے. ان کی کتاب ہے تحقیق مسائل. تحقیق مسائل کے صفحہ نمبر 157 پر لکھتے ہیں، یہ ان کے افادات محمد اسحاق کمبوہ نے جمع کیے ہیں، کہ یہ روایات نفس ثبوت رفع الیدین پر دلالت کرتی ہیں جس کے ہم منکر نہیں. رفع الیدین ان مقامات پر ان بھائیوں نے بھی تسلیم کیا اور ہم نے بھی لکھ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا ترک
نسخ ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگی، تو لہذا ان مقامات کی رفع دین سنت دائمہ بمانہ ہمیشہ ہے۔ جی یہ روایات نفس ثبوت رفع دین پر دلالت کرتی ہیں، جس کے ہم منکر نہیں، یہ کتاب آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ اب میں دلیل پیش کرتا ہوں سب سے پہلے صحیح بخاری سے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا مالک بن حویرث 9 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ یہ مسلمہ عند الفریقین ہے، اس بات کو نوٹ کیا جائے۔ سیدنا مالک بن حویرث 9 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں۔ مولانا مطیع اللہ آپ میری طرف توجہ فرمائیں۔ اب 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، دیکھنے والے کون ہیں؟ ابو قلابہ تابعی نے دیکھا صحابی کو۔ صحابی نماز شروع کرتے ہوئے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا ہاکذا۔ اس سے یہ بات آیا ہوئی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا ہوتا، صحابی نہ کرتے اور تابعی نہ دیکھتے، تابعی کا صحابی کو دیکھنا اور صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرنا اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت دائمہ ہمیشہ ہے۔ ایک سبب تو میں دعویٰ میں لکھ سکتا ہوں کہ ترک نسخ ممانت نہیں ہے، اور دوسرا سبب میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب علامہ سندھی حنفی رحمت اللہ علیہ، ان کا حاشیہ نسائی ہے، کہتے ہیں ثم مالک ابن الحویرث ووائل ابن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر امورہ فروایتہما الرفع عند الرکوع والرفع منہ دلیل علی بقائہ وبطلان دعوی نسخہ، کہ یہ مالک بن حویرث کی حدیث حجت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل رفع دین کرنا ہے، اور ان لوگوں کے دعوے کا بطلان ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہے۔ اب مولانا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے لکھا کہ یہ 3 مقامات کی رفع دین سنت دائمہ ہرگز نہیں۔ پہلی رفع دین کو آپ نے سنت دائمہ تسلیم کیا ہے، وہ جو سنت دائمہ آپ نے تسلیم کیا ہے، اس سنت دائمہ کے تسلیم کرنے کا معیار کیا ہے؟ میرے صدر مناظر نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا، آپ وہ معیار بتائیں تاکہ پہلی کو بھی اس پر پرکھا جائے، دوسری کو بھی، تیسری کو اور چوتھی کو بھی۔ آپ حنفی دیوبندی ہیں، حنفی آناف مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ آپ نے جو جواب دعویٰ لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کو ثابت کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی تو سنت دائمہ اور 3 مقامات والی جو ہے وہ سنت دائمہ ثابت نہیں۔ امام ابو حنیفہ سے یہ ثابت کریں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ سنت دائمہ نہیں تو کیا ہے؟ معدوم ہے، منسوخ ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، خلاف اولا ہے؟ آپ نے میرے اس سوال کا بھی جواب دینا ہے۔ منسوخ ہے تو کس سن میں منسوخ ہوئی؟ اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے منسوخ سمجھا؟ اب دوسرے اپنے دعویٰ پر دلیل عرض کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ الباری۔ اب اس میں کیا ہے کہ ان عبداللہ ابن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاہ فی آخر حیاتہ، آخر عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری کا صفحہ نمبر 22 ہے۔ اب یہ صحابی آخری عمر میں جو بیان کرتا ہے، ذرا توجہ کریں، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا، کہتے ہیں حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ النافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کرتے اور کہتے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ آج جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے رفع الیدین۔ موضوع ہے رفع الیدین۔ اس سلسلے میں میرے فاضل مخاطب نے ایک بات کا بڑے کھلے لفظوں میں اعتراف کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے جو دعویٰ لکھ کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے دعوے کے الفاظ پڑھے اور کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے اور یہ سنت دائمہ ہے۔ گویا کہ انہوں نے یہ بات مانی کہ میں وہ حدیث پیش کروں گا کہ جس میں یہ چاروں، اور اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اہل حدیث کا عمل 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت کا ہے اور ہمارے عمل پر حدیث وارد ہے۔ دعویٰ کیا 4 مرتبہ رفع یدین کرنے کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے بھی رفع یدین کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب تنقید کرنے لگے اور حدیث پیش کی، پہلی روایت انہوں نے پیش کی بخاری شریف سے حضرت سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میں وہ روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا، اذا صلی کبر ورفع یدیہ واذا رفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا۔ انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دعویٰ کیا کہ 4 مرتبہ رفع یدین ہے، اہل حدیث کا دعویٰ 4 جگہوں پہ رفع یدین کرنے، اور روایت بیان کرتے ہیں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میں مناظرہ بالکل فائنل کرنا چاہتا ہوں اور اس کو بالکل صاف لفظوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے دعوے کے مطابق اگر یہ روایت ثابت ہے، ان کے دعوے کے مطابق اگر اس روایت میں 2 رکعتوں کے کھڑے ہونے کے بعد رفع یدین کا ذکر دکھلا دیں، نقد 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، نقد 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ اگر اس میں اپنے دعوے کے مطابق فائنل تو ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اگر اس روایت بخاری میں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت کر دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتوں کھڑے ہونے کے ساتھ بھی رفع یدین کیا، 1 لاکھ روپیہ نقد انعام دوں گا اسی وقت، اور بے شک اسی وقت میرے ٹائم میں کھڑے ہو جائیں اور یہ بات دکھلا دیں، میں ان کے حق میں مناظرہ بھی لکھ دوں گا، ان کے حق میں مناظرہ بھی لکھ دوں گا۔ 1 لمحے کے لیے میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، اسی پہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مالک ابن یا تو دغا بازی چھوڑ دی جائے یا دھوکہ چھوڑ دیا جائے، جو حقیقت ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ اگر بخاری میں روایت ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا دعویٰ ہے اور لکھ کر تم یہ دعویٰ دیتے ہو کہ ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کے لیے آغاز میں رفع یدین کیا کرتے تھے، مالک ابن حویرث یہ جو انہوں نے بیان کی اس بخاری سے اگر اس میں یہ دعویٰ ثابت کر دیں، خدا کی قسم کائنات کے مالک کی قسم 1 لاکھ روپیہ نقد انعام ہوگا، اور میں اپنے ہاتھ میں شکست بھی لکھ دوں گا۔ میں ان کو اپنا ٹائم دیتا ہوں، صرف یہ چیز دکھلانی ہے۔ اگر اور دوسری کی نہیں، آپ اپنا وقت پورا کریں، میں اپنا وقت پورا کروں گا۔ میں نے تو 60 منٹ پورے کرنے ہیں، میں نے 7 منٹ پورے کرنے ہیں، آپ اپنا وقت پورا کر لیں جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ نے اپنا ٹائم چھوڑ دیا ہے، آپ اب پابند ہیں اپنے وقت کے اندر بولنے کے، میرے مناظر کے ٹائم میں آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، مجھے بات نہ آپ کو حق ہے نہ آپ کے صدر مناظر کو اس کا حق ہے۔ بیٹھ جائیں آپ نے ٹائم چھوڑ دیا، ایک منٹ جی، آپ نے اپنا ٹائم چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں جی حضرت ایک منٹ میری بات سنیں، میں بات پوری کرتا ہوں، میں بات پوری کروں گا۔ چلو ایک سیکنڈ، ایک منٹ دے دو مائک نہیں وہاں ٹائم رکا تھا۔ ہاں بار صورت بات یہ ہے، الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مولانا عمر صدیق صاحب اپنے دعوے کے مطابق اللہ کی توفیق کے ساتھ آج انشاءاللہ اس بھری محفل میں یہ ثابت کروں گا کہ جو لوگ بخاری کا دعویٰ کرتے ہیں بخاری سے آج بھاگ کر جائیں گے، انشاءاللہ بھاگ کر جائیں گے، ان کے پاس بخاری ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ میں نے چیلنج کیا کہ اس مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو روایت انہوں نے بخاری صفحہ 102 سے پیش کی ہے، اگر اس میں اپنے دعوے کے مطابق رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع دین ثابت کر دیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 1 لاکھ روپیہ نقد انعام اور ساتھ ساتھ اپنی شکست کا بھی اعلان کروں گا۔ انہوں نے یہ بات ثابت نہیں کی، اور پھر ان کا علم مبلغ علم یہ ہے، کہتے ہیں کہ عطیت زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ عطیت زکوٰۃ ہوتا ہے، کہتے ہیں عطیت زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی شرائط مناظرہ میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ جناب 1 رکعت پہ بات نہیں ہوگی، 2 پہ بات نہیں ہوگی، 3 پہ نہیں ہوگی، یہ نہیں لکھا گیا۔ مولانا بات بڑے افسوس کی ہے، آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر شرائط میں نہیں لکھا، شرائط بعد میں ہے، دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دعوے میں تو یہ بات موجود ہے کہ ہم یہ چیز ثابت کریں گے، یعنی کہ یہ 4 دفعہ کا رفع دین، انہوں نے یہ بات بھی غلط کی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، حدیث سے باسند ثابت کر دیں، حدیث سے باسند ثابت کر دیں کہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور کہتے ہیں جی میں سندھی کا حاشیہ پڑھ رہا ہوں، اور کہاں گئے ان کا جو صدر مدارس تھا وہ کہتا ہے ہمارے 2 اصول ہیں، اطیع اللہ واطیع الرسول، لیکن جب دلائل کا میدان آیا تو اطیع بھی چھوڑ دیا، اطیع اللہ بھی چھوڑ دیا، اطیع الرسول بھی چھوڑ دیا، پھر آگے جی سندھی پر کہ ہم سندھی کا حاشیہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے، ایک بات تو یہ ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت کریں، اگر نہیں ثابت کریں گے تو اپنے ٹرن میں یہ بات کہیں کہ اس میں میں نے دھوکہ کیا، مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی سنت دائمہ، کہتے ہیں جی ان کو چاہیے سنت دائمہ کی تعریف کریں۔ افسوس ہے مولانا، مدعی تم ہو اور مدعا علیہ میں ہوں، اور آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو مدعی ہوتا ہے تعریف اس کے ذمہ ہوا کرتی ہے۔ آپ مدعی ہیں، آپ مدعی ہیں، میں نے تو آپ کے دعویٰ کی نفی کی ہے، آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کے متعلق حدیث پیغمبر میں یہ ثابت کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری دم تک، آخری حیات، زندگی کے آخری رمق تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نماز میں بھی رفع دین کیا کرتے تھے، اس کو حدیث سے ثابت کریں، 4 مرتبہ کا رفع دین حدیث سے ثابت کریں، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تنقید کریں، اگر اس میں 4 مرتبہ کا رفع دین ذکر نہیں ہے آئندہ اس کو پیش کرنے کے یہ مجاز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے مالک اس طرح نماز پڑھنا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، اور انہوں نے جس سند کے ساتھ یہ روایت پیش، یعنی جو روایت انہوں نے پڑھی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، آیا کہ اسی روایت نے یہ رفع دین کا تذکرہ ہے، اسی روایت میں رفع دین کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں رفع دین کر رہا ہوں، رکوع جاتے بھی، رکوع سر اٹھاتے بھی، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے بھی، لہذا اس طرح نماز پڑھنا جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ثابت کر کے دکھائیں، یہ ثابت کر کے دکھائیں۔ وہ سند اور ہے، وہ حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، بخاری سے، کاش کے مولانا ساری بات پڑھ لیتے، کاش کے مولانا ساری بات، ادھوری بات ادھوری، حدیثاں چھڈی جاؤ، حدیثاں چھڈی جاؤ، سندہ بھی چھڈی جاؤ، اگر یہ پوری بات پڑھ لیتے، پوری یہ بات پڑھ لیتے تو یہ بات واضح ہو جاتی۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے کہتے ہیں رواہ ابن التہمان ان ایوب موسیٰ بن عقبہ مختصراً، یہ روایت حقیقت میں مختصر ہے، یہ جو انہوں نے پیش کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی، وہ اپنا عمل ذکر کرتے ہیں کہ نبی وہ رفع دین کرتے پہلی تکبیر کے ساتھ، اور رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، اور تیسری
تیسری رکعت کے لیے اٹھتے بھی رفع دین کیا کرتے تھے۔ اور اس روایت کے متعلق یہ ابو داؤد شریف ہے میرے پاس، اس روایت کے متعلق یہ ابو داؤد شریف ہے، اس میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں لیسا بمرفوعن، کہ یہ روایت جس میں قام من رکعتین کا لفظ ہے یہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات جو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہی، اور یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درایہ میں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشار الاسماعیل الى ان عبد العال تفرد به ورواه ابن ادریس والمعتمر وعبد الوهاب عن عبید اللہ فلم یذکرها الا ایک صوبہ فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں لیسا بمرفوعن، کہ یہ روایت جس میں قام من الرکعتین کا لفظ ہے یہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات جو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہی، اور یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درایہ میں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشار الاسماعیل الى ان عبد العال تفرد به ورواه ابن ادریس والمعتمر وعبد الوهاب عن عبید اللہ فلم یذکرها الا موقوفا على ابن عمر۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ روایت نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے۔ اور یہ بات ان کے گجرانوالہ کے مشہور مولانا حافظ عبد المنان نور پوری صاحب فرماتے ہیں یہ ان کا رسالہ مسئلہ رفع الیدین اس کے 14 نمبر صفحے پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو دو موقوف روایت ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی نہیں ہے، وہ شریر توجہ فرمائیے حضرات، میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کر کے اس سے سنت دائمہ ثابت کیا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے میرے اس شرائط مناظرہ میں ہم وہ دلائل پیش کریں گے کہ جس میں معارضہ نہیں، جس میں تعارض نہیں ہے، ہم وہ دلیل پیش کریں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بطریق نافع انہوں نے بیان کی ہے، یہ میرے پاس موطا امام مالک ہے، حدثنی یحییٰ عن مالک عن نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفع ما دون ذلک۔ مولانا اس روایت میں تعارض ہے، اس روایت میں یہ جو موطا امام مالک کی بطریق نافع میں روایت پڑھ رہا ہوں، اس میں رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کہ رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اس سلسلے میں کہتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ بھائی آپ مدعی ہیں، آپ کے ذمہ ہے دلائل پیش کرنا، میرے ذمہ ہے دلائل کا جواب دینا۔ ایک بات کا میں نے جواب دیا ہے، مولانا میرے دلائل کا جواب دیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تیرے پاس کیا روایت ہے؟ میں یہ پڑھ رہا ہوں مسند ابی عوانہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے۔ اس میں لفظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع سر اٹھاتے ہوئے لا یرفعہما رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ میرے پاس میں ان کا تعارض پیش کر رہا ہوں، انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم وہ حدیث پیش کریں گے جس میں تعارض نہیں ہے۔ اور یہ میرے پاس ہے رفع الیدین رفع دین امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں زاد وکیع عن العمری عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ اذا رکع و اذا سجد، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابن عمر فرماتے ہیں رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے اور سجدہ جاتے ہوئے بھی رفع دین۔ اس وجہ سے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے کے مولانا مجاز نہیں ہے، یہ نہ بیان کریں اس میں تعارض ہے، یا اس تعارض کا حل پیش کر دیں۔ میں نے تعارض پر موطا امام مالک پیش کیا، اچھا دوسری بات اور کہتے ہیں
کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بیان کی، مولانا دھوکہ نہ دو، خدا کے لیے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، یہ دلیل یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن فضیل عن عاصم بن قلیب عن مہاری بن الدثار عن ابن عمر قال قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الرکعتین کبر ورفع یدیہ۔ اس روایت میں نبی علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے ثابت کر دو کعبہ کے رب کی قسم میں شکست لکھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو روایت انہوں نے ابو داؤد کی پیش کی ہے یہ دھوکے سے کام لیا ہے۔ یہ روایت اس میں صرف لفظ ہے اذا قام فی الرکعتین۔ مولانا کا دعویٰ ہے کہ ہم پہلی مرتبہ رفع دین کرنا، رکوع جاتے رفع دین کرنا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرنا، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا سنت دائمہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے سنت دائمہ دکھلا دیا۔ مولانا کہاں ہے سنت دائمہ کہاں ہے؟ 4 رفع دین 4 مقامات مذکورہ، 4 مقامات کی رفع دین کا ثبوت پیش کرو، صحیح حدیث ہے جس میں تعارض نہ ہو۔ انشاءاللہ سارے میرے احباب ادھر کے ادھر کی سارے دیکھیں گے، ٹھیک 5 منٹ کے بعد مولانا بالکل بخاری کا نام بھی بھول جائیں گے، بخاری کا نام بھی بھول جائیں گے، بخاری کا نام بھی بھول جائیں گے۔ کہتے ہیں جی اکاڑوی صاحب نے لکھا، مولانا کان کھول کر سن لیں، اکاڑوی صاحب ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اکاڑوی صاحب ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مولانا سرفراز صاحب نے لکھا اندر رکوع متواتر ہے، مولانا اندر رکوع کا لفظ بولا ہے، بات وہی آ گئی، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے، یہ ثابت کریں یہ ثابت کریں۔ بخاری سے بخاری چھوٹ گئی، صحیح ابن حبان پہ پہنچ گئی، اور اس کا بھی میں نے کہہ دیا کہ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں لیس بمرفوع، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے۔ تعارض کے طور پر میں نے موطا امام مالک پیش کیا، میں نے رفع جز رفع الیدین پیش کی، اور اس کے ساتھ میں نے مسند ابی عوانہ پیش کیا۔ اس تعارض والی روایت کو آپ پیش کرنے کے مجاز نہیں، اس کو نہ بیان کریں، اور آپ حق نہیں رکھتے، جو کچھ آپ نے لکھ کر دیا ہے اس کے مطابق دلیل پیش کریں۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ شکست لکھ دوں گا، شکست ہو چکی ہے، لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، دلائل اہل حدیث کے ہیں، زبان مطیع اللہ دیوبندی کی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے، عدم ذکر سے عدم شیء مستلزم نہیں ہوتی۔ موطا سے 2 مقام والی روایت پیش کی ہے، وہ بھی دلیل اہل حدیث کی۔ 3 مقام والی روایت پیش کی ہے، وہ بھی دلیل اہل حدیث کی۔ 4 مقام والی ابو داؤد سے پیش کرتے ہیں، وہ بھی دلیل اہل حدیث کی۔ کہتے ہیں یہاں ذکر نہیں ہے، تو کیا عدم ذکر سے عدم شیء مستلزم ہے؟ ماشاءاللہ پانی تو پینا شروع کر دیا اللہ کی توفیق سے۔ اور سنیں، اللہ کی توفیق رحمت سے آپ اتنا پریشان ہیں، فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش تو پجیاتے پر نالے تھلے کھلو آندھے معاف کران گئے نمازاں تے روزے بھی گل پہ گئے، رکوع دی نفی پہ کرتے سن، جو رفع دین دے وچوں سجدیاں والی روایت پیش کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کرتے کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ نے خیانت کی ہے۔ مولانا علماء کو یہ خیانتیں زیبا نہیں۔ واشار الاسماعیلی علی ان عبد الاعلی تفرد بہی، حافظ ابن حجر نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ نبی کی حدیث نہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ عبد الاعلی کا تفرد ہے، اور ثقہ کا تفرد مقبول ہوتا ہے۔ جی آگے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وَرَوَاهُ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوہاب عن عبید اللہ فلم یذکروها الا موقوفا علی ابن عمر۔ آگے وقال ابو داود بعد تخریج روایت عبد الاعلی الصحیح انہ من فعل ابن عمر انتہا۔ اور آگے کیا ہے حضرات، ذرا توجہ فرمائیں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ روایات درائع میں لے کر آئے کہ جن میں 4 مقامات کی رفع دین کا ذکر ہے۔ یہاں تفرد ہے عبد الاعلی کا، اور ثقہ کے متفرد سے روایت یہ مسترب نہیں ہوتی۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، کہتے ہیں دے جی واپس ان کو، کہتے ہیں اوکاڑوی حجت نہیں، یہاں دیوبندی بن کر آئے ہیں، ہم نے عقائد علماء دیوبند پیش کرنی ہے، خلیل احمد سہارنپوری کی، اور قبر کا عقیدہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی بنیاد جھوٹ پر نہیں، یہ دیوبندی ہیں یا جھوٹے ہیں۔ دعویٰ کرنے والے دیوبندیت کا
اگر دیوبندی کا دعویٰ ہے تو اکاڑوی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگلی بات سنیے، میں نے صحیح ابن حبان سے روایت پیش کی ہے، اس کا جواب کوئی نہیں آیا، اور پیش کیا کرتے ہیں؟ مسند ابی عوانہ۔ حضرات ذرا خیانت ان کی نوٹ کیجئے گا، یہ مسند ابی عوانہ پر امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب رفع الیدین فی ابتداء الصلاۃ قبل التکبیر باحداء منکبیہ وللرکوع ولرفع راس منہ من الرکوع وانہ لا یرفع بین السجدتین۔ یہ روایت حضرات ذرا توجہ کیجئے، حدثنا عبداللہ ابن ایوب المخرمی وسعدان بن نصر اچھائیہ بہکی، یہ سعدان بن نصر کی سند کے ساتھ بہکی میں حدیث آتی ہے رفع الیدین کرنے کی، اور یہاں پر کیا ہے؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما وقال بعضهم حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع لا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد۔ اب باپ اوپر باندھا محدث نے رفع یدین کرنے کا، اور نیچے روایت آپ نے بنا دی نہ کرنے کی۔ جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرو، دکان ہو کریانہ کی بکے پٹرول، یہ نہیں ہو سکتا حضرات۔ اور نماز مدلل ذرا اٹھائیے، نماز مدلل اور مدلل دونوں ذرا توجہ کیجئے، کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 135 پر کہتے ہیں بطور استشہاد پیش کرتے ہیں۔ آپ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، 2 ٹرنیں گزر چکی ہیں، اپنے دعویٰ پر جواب دعویٰ پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، اور کہتے ہیں کہ میرے ذمہ دلیل نہیں جواب ہے۔ بھائی آپ نے دعویٰ کیا، معیار دوام ثابت کرو کہ پہلی ہمیشہ کس طرح ہے، تاکہ اس معیار پر بعد والی پیش کی جائے۔ اور آؤ ذرا سنتے جاؤ، آج انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث طالب علم سے نبی کی حدیث سے سنو۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے۔ قالا اخبرنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفع ما بين السجدتين۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین کرتے۔ بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ دوسری روایت ہے قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم كبر واذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعل حين يرفع راسه من السجود۔ حضرت وہ جو بخاری کے جز سے آپ نے سجدوں کی روایت پیش کی ہے، ذرا اس کی سند تو پڑھیے، اگر اس کی سند صحیح ثابت کر دو، اللہ کی قسم تم 1 لاکھ کی بات کرتے ہو، میں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ تو 1 شکست کی بات کرتا ہے، 10 بار شکست لکھوں گا۔ ذرا بخاری کے جز والا سجدوں کی رفع یدین والا اثر ثابت کر کو دکھاؤ۔ اور آؤ کیا لکھا ہے؟ آپ کے حضرت علامہ یونس نعمانی صاحب نے 4 مقامات کی رفع یدین مسلمہ ہے۔ مولانا صدیق آزاد نے کہا 4 مقامات کی رفع یدین مسلمہ ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمہ تم بھی مانتے ہو، اور پھر روایتوں پر اعتراض بھی کرتے ہو، مسلمہ بھی تسلیم کرتے ہو۔ تمہارے بزرگوں نے لکھا، کہو یا میری بات درست ہے یا حضرت نعمانی کی بات درست ہے، بات دونوں میں سے کسی ایک کی درست ہے۔ اور ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو دلیل قائم کی مالک ابن حویرث کی روایت سے، جو ہمیشہ دوام ثابت کیا، اس دوام کا ہمیشگی کا جواب نہیں آیا۔ اور آئیے اب صحیح مسلم سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں مالک کا حدیث سے مسلمان ہونا ثابت کرو۔ بھائی آپ کی کتاب سے ثابت کر دیا، الزام الخصم بما ہوا قائلہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا کا مبلغ علم دیکھیے، مسلمہ کا لفظ ہوتا ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے، میں نے کہا تھا مولوی صاحب بخاری چھوڑیں گے۔ آج لوگوں کو پتا چلے گا کہ اظہر صاحب کے پاس بخاری گئی، بخار چڑھ گیا ہے، بخاری ان کا ساتھ نہیں دے گا اللہ کی توفیق سے۔
کہتے ہیں مالک ابن ویرس کی روایت میں نے بیان کی، مولانا میں نے آپ کا ترجمہ پیش کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا تھا؟ میں نے کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا سنت دائمہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے یہ چاروں مقام سنا دو، میں نے کتنے بڑے چیلنج کیے لیکن اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اور پھر کہنے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں جی انہوں نے دھوکہ دیا۔ مولوی صاحب دھوکہ کس نے دیا؟ ویڈیو بن رہی ہے کہ دھوکہ دینے والا کون ہے، فراڈ کرنے والا کون ہے، غدہ کرنے والا کون ہے اور دجل کرنے والا کون ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ میں مقام پڑھ دیتا ہوں، وَأَشَارَ الْإِسماعیلی، مولوی صاحب اس ٹھوس مضبوط محکم بیان کو نہ توڑا ہے نہ قیامت کی صبح تک توڑ سکتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ 3 مقامات کی جو رفع الیدین ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں چوتھی کا دکھاؤ، آپ تیسری رکعت اس میں دکھا دیں، میں انشاءاللہ تیسری رکعت کی رفع الیدین دکھا دیتا ہوں۔ اب دوسری بات سنیے، کہتے ہیں اتنے پریشان، جلدی نہ کیجئے، شاید پہلی باری ہے، آرام آرام سے چلیں، ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں۔ کہتے ہیں بھائی مالک بن حویرث صلو کما رأیتمونی اصلی کی سند پڑھی، میں نے سند نہیں پڑھی، بخاری کے حوالہ سے پیش کیا۔ اب اپنی پوری ٹرن میں 10 منٹ میں انہوں نے اپنے موقف پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کی۔ میں نے دوام کا معیار پوچھا، وہ دوام کا معیار نہیں دیا۔ میں نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ اپنا جواب دعویٰ دکھا دو، وہ بھی نہیں دکھا سکے۔ یہ آپ کے مناظر منظور مینگل صاحب تحفۃ المناظر میں لکھتے ہیں کہ جواب دعویٰ لکھتے وقت آپ کو خوب غور و فکر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ بعد میں ایک ایک لفظ کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے جو پہلی ٹرن میں سوال کیے ہیں، آپ نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ سنت غیر دائمہ نہیں، کیا ہے، معدوم ہے، منسوخ ہے، حرام ہے، ناجائز، مکروہ، کیا ہے، اس کو واضح کیوں نہیں کر رہے؟ اب اگلی بات، حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت میں نے صحیح بخاری سے پیش کی، کاش کہ آپ صحیح بخاری کی اس روایت پر غور کرتے۔ اس میں ہے رفع ذلک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام ابو داود کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ موقوف ہے، شاید کہ ابو داود کی سند کو دیکھا ہوتا، وہاں سند اور ہے، یہاں سند اور ہے، اور امام ابو داود پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ یہ حدیث نمبر 742 ہے۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن نافع ان عبداللہ ابن عمر کان اذا ابتدأ الصلاة یرفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ۔ اب آگے ذرا توجہ فرمائیے، روایت نمبر 743 ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ ومحمد بن عبید المحاربی قال حدثنا محمد بن فضیل عن عاصم بن قلیب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الرکعتین کبر ورفع یدیہ۔ امام ابو داود تو حدیث لے کر آئے ہیں کہ 2 رکعتوں کے بعد رفع یدین کرنا ہے، اور جس کو موقوف کہتے ہیں وہ روایت اور تفرد نہیں ہے عبدالعالی کا، یہ سند عبدالعالی کے بغیر کی ہے، اور جس کو امام ابو داود موقوف کہتے ہیں وہ سند اور ہے، بخاری والی سند اور ہے۔ بلکہ آپ کے امام سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں راوی ایک بھی بدل جائے تو سند بدل جاتی ہے۔ اور آئیے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، اس سے پیش کرتا ہوں۔ صحیح ابن حبان سے سنیے، اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزیمہ وعمر بن محمد بن بجیر ومحمد بن اسحاق الثقفی قالوا حدثنا محمد بن عبد الاعلى السنانی قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت عبید اللہ بن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة واذا اراد ان يركع واذا رفع راسه من الركوع وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ۔ آئیے، یہ بخاری اور یہ صحیح ابن حبان رفع ذَلِكَ ابن عمر إِلَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیجئے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ بھی پیش کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا
ترجمہ بھی سماعت فرما لیں. نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، 2 رکعتوں کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ صحیح ابن حبان رفع ذلک ابن عمر الی النبی، ابو داؤد سے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے. اور میں نے پیش کیا کہ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے آخر عمر تک. اور حضرات ذرا اس بات پر بھی غور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کس سن میں فوت ہوئے ہیں، اس نقطہ پر بھی غور کیجئے. انشاءاللہ دلائل کے انبار ذکر کروں گا. اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت، کیا شرائط میں اثر ہے کہ صرف 4 مقام کی بات ہوگی؟ 1 رکعت کی، 2 رکعت کی، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ انحراف کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں. عمر صدیق دلائل پیش کر رہا ہے. اور میں نے یہ پیش کیا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، اور کہا کہ سندھی قرآن حدیث کہتے تھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور سنو، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں گورا، پتر میرا کالا. آپ نے کہا اونٹ ہے؟ اور الزامی جواب دینا نبی کی سنت ہے. اور آؤ، یہ جز القراءت امین اکاڑوی کی ہے، الزام الختم بما ہوا قائلہ. کاش رشیدیہ پڑھ کے آتے. علامہ سندھی کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، بزرگ آپ کے ہیں اور ہماری نہیں مانتے، محدثین کی نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، اپنوں کی تو مانو. اور یہیں پر بس نہیں، نور الصبا کا مقدمہ پڑھو. نور الصبا کے مقدمے 11:15 پر مولانا سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک، اللہ کے پیغمبر سے لے کر اب تک رفع الیدین عند رکوع متواتر ہے. پڑھ سکتے ہیں 11:15 پر. یہی بات علامہ انور شاہ کاشمیری نے کہی. اور ایک اور نقطہ بیان کر دیتا ہوں، اٹھائیے الجوہر النقی اور اٹھائیے اعلاء السنن. الجوہر النقی اور اعلاء السنن میں لکھا ہے جب اختلاف ہو جائے روایت موقوف ہے یا مرفوع، تو حکم مرفوع کا ہوگا، موقوف کا نہیں ہوگا. اور بھائی میرا نہیں بنتا، اپنوں کا تو بن. ظفر احمد عثمانی، ان کی تو بات تسلیم کیجئے، 75 ہے. رسول کریم اما بعد، میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا 9 ہجری میں مسلمان ہونا باسند صحیح ثابت کریں. انہوں نے ثابت نہیں کیا، انہوں نے ثابت نہیں کیا. اس سلسلے میں اللہ کی توفیق سے میں نے دعویٰ کیا ہے اور میں ثابت کر کے رہوں گا کہ اہل حدیث انشاءاللہ بخاری سے فرار کریں گے، بخاری پہ نہیں رہیں گے. مالک ابن حویرث کی روایت بیان کی اور اس میں انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب میں ان کو نہیں، انہی کی عوام میں سے کسی ایک کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں، یہ میرے پاس انہی کی مترجم یہ بخاری ہے اور انہی کے مولانا شیخ حافظ عبد المنان نور پوری کا مقدمہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں بخاری کا وہ ترجمہ ہے. کعبہ کے رب کی قسم، مالک ابن حویرث کی روایت میں اگر اس مقام پر کوئی فرد ان میں سے کھڑا ہو کر یہ ثابت کر دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے نبی علیہ السلام رفع دین کیا کرتے تھے، میں شکست لکھ دوں گا. یار اس سے بڑھ کر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ جو ثابت ہے وہ تسلیم کر دو. زندہ باد. یہ بات ہوئی نا، آج چیز ثابت ہو گئی. انہوں نے دعویٰ لکھ کر دیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات ثابت کریں گے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل 4 کی نہیں ہے، 2 کی دلیل ہے. اور یہی تو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا، یہی تو لوگوں کو میں بیٹھ جائیں بھیا بیٹھ جائیں، لوگوں کو میں بات کرنا چاہتا تھا، لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا. اہل حدیثوں کے پاس ان کا کوئی مستدل نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ جناب عبد الاعلیٰ کی بات کر دی. اور افسوس کے بات آتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درایہ میں جس بات پہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پیغمبر کی نہیں بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ موقوف ہمارے ہیں. اس سلسلے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں اشار الاسماعیل الی ان عبد الاعلی جس روایت میں ہے وہ روایت پیغمبر کی حدیث نہیں ہے. یہ درایا کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ میں درایا کا. اور انہی کے بزرگ یعنی مولانا انہی کے بزرگ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں زین الاوتار میں، کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلیل ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں. صحیح بات یہ کہ یہ موقوف ابن عمر ہے. اور آگے چلیے، اور اس کے بعد
یہ بات یہ میرے پاس نین الاوتار ہے علامہ شوکانی غیر مقلد کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مرفوع نہ ہونا بہو صحیح ہو یہی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ جو روایت انہوں نے بخاری سے پیش کی ہے، انہوں نے ہمیں جو شرائط مناظرہ لکھ کر دی ہے، اس میں یہ بات انہوں نے لکھ کر دی ہے کہ ہم شرائط مناظرہ میں یہ فرماتے ہیں کہ شرائط مولوی صاحب میرا خیال ہے سمجھتے نہیں، نہ عربی عبارت کو جانتے نہ حقائق کو جانتے، جھوٹ بولتے، اور دیکھو خدا خانے خدا میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے، خدا کی قسم ان کو جی سوچنا چاہیے، اتنا بڑا جھوٹ ابن حجر اسقلانی پہ لگا دیا، کہنے لگے اشار الاسماعیلیو الی ان عبد الاعلی تفرد به ورواہ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوهاب ان عبید اللہ فلم یذکروا الا موقوفا علی ابن عمر، کہ یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے۔ قال ابو داود سنا چکا ہوں، لیسا بمرفوع، یہ ایک پیغمبر کی حدیث نہیں۔ اور یہ آپ کے شیخ ہیں عبد المنان نور پوری صاحب، یہ کہتے ہیں کہ موقوف خواہ قولی ہو یا فعلی ہو، شرعی دلائل میں سے کوئی سی دلیل بھی نہیں بن سکتا۔ مولوی صاحب یہ آپ پیش کرنے کی آپ یہ پیش نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ حضرت مالک ابن حویرث کا 9 ہجری میں مسلمان ہونا آپ سند صحیح کے ساتھ ثابت کر دیں، ابھی تک جواب نہیں آیا، نہیں آئے گا انشاءاللہ، 3 گھنٹے نہیں یہ 10 گھنٹے اور یہ سورج ادھر سے ادھر ہو جائے گا، اس کا جواب نہیں دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے کہا جی میں نے پیش کر دیا، آپ مانو، کہتے ہیں جی میں نے پیش کر دیا آپ مانو، رفع دین سجدوں کے درمیان، رفع دین رکوع کے، اور رکوع سر اٹھاتے، خود کہتے ہیں کہ یہ 4-5 جگہ پر روایت آتی ہے، کسی میں سجدے کا تذکرہ ہے، کسی میں رکوع کا تذکرہ ہے، کسی میں پہلے کا تذکرہ ہے۔ مولوی صاحب یہ تو تعارض ہے، یہی تو تعارض ہے، اسی کو تو تعارض کہتے ہیں۔ اور تم نے یہ لکھ کر دیا ہے ہم وہ دلیل پیش کریں گے جو صحیح ہو، صریح ہو اور غیر معارضہ ہو، جس میں تعارض موجود نہ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں جی میں مسلم شریف پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف میں پھر وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی پیش کر دی۔ مولانا اپنے دعوے کے مطابق بیان کر دیں، مسلم سے دکھلا دیں، آپ کا دعویٰ ثابت ہوتا ہو، جو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے بیان کی حدیث پیغمبر کی، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، آپ ثابت کر دیں۔ کوئی اور کتاب آپ ترجمے والی کتاب سے ثابت کر دیں، خدا کی قسم ہمارے اندر ضد نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے دعوے پہ ثابت کرو، اپنے دعوے پہ۔ اور کہتے ہیں جی کہتے ہیں کہ میں مولوی صاحب نے ترے لگ گئی ہے، مولوی صاحب کا بھی پسینہ خشک ہو گیا، البئی آؤ تو لاؤ والا خشک ہویا تائی دا پانی پی رہے ہو نا۔ البینۃ علی المدعی، کہتے ہیں میں مدعی ہوں، آپ مدعا علیہ ہیں، مدعی آج مدعا علیہ کے ذمے بھی ہے دلائل پہ۔ کہتے ہیں رشیدیہ پڑھ کے ہونی سی، مینوں کہندے رشیدیہ پڑھ کے ہونی سی کہ بھائی رشیدیہ میں یہی کچھ لکھا ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ حدیث پیغمبر البینۃ علی المدعی، گواہ پیش کرنا، دلائل پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مدعی کی ذمہ داری ہے، مدعی کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ دلائل اور مولوی صاحب سنت دائمہ انشاءاللہ بخاری سے بھاگ گئے، بخاری کے قریب انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ میں نے موطا امام مالک کی حدیث بیان کی، ابھی تک جواب آیا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے موطا امام، میں نے جز رفع الیدین سے پیش کیا زیادہ وکیع کہ امام وکیع سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت بیان کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں اذا رکع و اذا سجد، جب پیغمبر رکوع جاتے تب بھی رفع دین کرتے، اور جب سجدہ کرتے تو تب بھی رفع دین کرتے۔ مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا، اس کا کون جواب دے گا؟ اور پھر مالک ابن حویرث کی بات پھر چھیڑتے ہیں، بخاری گواہ ہے، پیش کر دیں، پیش کر دیں، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت بیان کرتے ہیں، ابو داود فرماتے ہیں لیسا بمر درایا، علامہ ابن حجر دے اتے تہمت لائی، علامہ ابن حجر تے تہمت لائی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ موقوف ہے، یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے۔ مولوی صاحب اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب۔ کہتے ہیں جی ہم قرآن پیش کریں گے، ہم قرآن پیش۔ مولوی صاحب نے قرآن کی طرف آئے ہی نہیں۔ کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیں جس میں یہ بات موجود ہو کہ پیغمبر رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے، تیسری تکبیر کے لیے اٹھتے ہوئے بھی رفع دین کرتے، پیش کر دو، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قیامت آ جائے گی یہ پیش کر سکتے نہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ بخاری گئی،
आप इनसे पूछिए बुखारी को क्यों छोड़ा, बुखारी को क्यों छोड़ा, कुरान को क्यों छोड़ा। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, ये हकीकत में उस रिवायत को बयान करने के पहले ये तारुज तोड़ें, मोता इमाम मालिक की रिवायत का जवाब दें, ये जुज़ रफ़े दैन वाली रिवायत का जवाब दें, और उसके साथ मैंने मुस्नद अबी अवाना, कहते जी मुस्नद अबी अवाना ने इन कहते जी उस पे लिखा हुआ है बाबु रफ़ेल यदैन, और नीचे ये रिवायत बयान करता है कि नबी अलैहिस्सलाम रुकू जाते, रुकू सर उठाते, रफ़े दैन नहीं किया करते। बाब लिखा है नीचे, अल्हम्दुलिल्लाह ए हनफियां दी करामत कि रफुल यदैन वाले बाब दे विचों भी ओ हदीस पेश कर दी है जिहदे विच रफ़ा यदैन साबित। ये तो सारी करामत है, अल्लाह दी रहमत। ये तो हमारी करामत है कि हमने वो रिवायत बयान की। मुस्नद अबी अवाना से साफ लफ्ज़ हैं। मुस्नद अबी अवाना में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला क़ाल रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ इफ्ततह सलाता रफ़ा यदैहि हत्ता युहादिया बिहिमा व क़ाल बाज़ुम हज़वा मन करे व इज़ा अरादा अन यरका व बाद मा यरफ़उ रासु मिन ला यरफ़उहुमा। जब पैगंबर रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम रफ़ा यदैन नहीं किया करते थे। कहते हैं करामत है, करामत नहीं खयानत है, करामत। और पहले मैंने कहा दियत, और जिसको उर्दू नहीं आती कहते हैं मसलमा पढ़े, मुसलमा पढ़े, कान साफ करवाएं। दूसरी बात, अदियत जाए उर्दू लुगत उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो उर्दू का लफ्ज पढ़ा है वो भी ठीक पढ़ा है। और आप अबू वाना को क्या पढ़े थे, अमामा, ये क्या होता है? मैं आपकी गलतियां निकालूं इबारत की इंशाल्लाह ढेर लगाऊंगा, अब एक भी माफ नहीं। मैंने दो लफ्ज सही पढ़े, आपने गलत करने की कोशिश की है। मैंने कहा ये मौजूए बात नहीं, मौजूए बात अहले हदीस के अमल के मुताबिक एक रकत, दो रकत में तीन मुकामात वाली रिवायत पेश की है, और 3 रकत 4 वक़्त 4 मुकाम वाली रिवायत पेश की है। ना अभी तक 3 रकत का जवाब आया है, ना 4 रकत का जवाब आया है। अब कहते हैं कि बुखारी में तवज्जो कीजिए, जो रिवायत है इमाम अबू दाऊद उसको मौकूफ कहते हैं। मैंने कहा वो सनद और है, ये सनद और है। जवाब नहीं आया, वो सनद और। मैं कहता हूं मौकूफ है, मौकूफ को तुम तो मानते हो, तुम क्यों नहीं मानते? नूरपुरी का हवाला पेश करते हो, तुम्हारे खजाइन सुनन में लिखा है मौकूफ मरफू का मुकाबला हो तो मौकूफ हुज्जत नहीं होती। और ये बात हजरात जरा तवज्जो के साथ सिमात फरमाएं, पहली और तीसरी रकत के बाद खड़े होते वक्त रफ़ा दैन ना करना, और सजदा में जाते वक्त और सजदा से सर उठाते वक्त रफ़ा दैन ना करना मुसल्लम बैनल फरीकैन है। हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस नोमानी जब मुसल्लमा बैनल फरीकैन है तो इसे मौजूए बात क्यों बनाते हो? और फिर मैंने मुतालबा किया जोश के हवाले से, अगर उस असर को सही साबित कर दो, अल्लाह की कसम मैं 10 लाख रुपए तुम्हें इनाम दूंगा और शिकस्त भी लिख कर दूंगा। और अभी दराया में जो धोखा किया, खयानत। अब जरा बुखारी की सनद निकालिए, बुखारी की सनद, वहां तवज्जो कीजिए, वहां उबैदुल्लाह से बयान सुने भाई तवज्जो के साथ, उबैदुल्लाह से बयान करने वाले अब्दुल आला है, उबैदुल्लाह से बयान करने वाले अब्दुल आला, और वहां अब्दुल आला यहां पर क्या है, रवाहु इब्नो इदरीस वल मुतमिरो व अब्दुल वहाब अन उबैदिल्लाह। ये करामत है या खयानत है? लोगों को पता चल रहा है ये करामत नहीं, ये खयानत है। ना अभी तक कुरान आया, ना हदीस आई, ना मेरे सवालों मुतालबों के जवाब आए। और मंजूर महंगल ने लिखा जवाब दावा होश से लिखो, एक एक बात को साबित करना पड़ता है। आपने शुरू की सुन्नत दाइमा मानी है, किस दलील से मानी है? वो दलील पेश क्यों नहीं करते? और फिर कहा सुन्नत दाइमा नहीं। मैंने पूछा सुन्नत दाइमा नहीं मादूम है, मनसूख है, हराम है,
مکروہ ہے، اولا خلاف اولا۔ اور انور شاہ کاشمیری علامہ جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر کا حوالہ دیا کہ نبی کے دور سے لے کر اب تک رفع یدین متواتر ہے، اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ کہتے ہیں بخاری چھوٹ گئی۔ الحمدللہ بخاری ایسی گاڑی ہے بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ بخاری ایسی گاڑی ہے، اے اللہ کی توفیق سے اس گاڑی ہوئی کو آپ اکھیڑ سکتے نہیں۔ بخاری نہیں چھوڑی، بخاری سے مالک بن حویرث کی روایت پیش کی ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کی ہے، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں یہ وہ بخاری ہے جو نبی سے جاگتے ہوئے 8 بندوں نے پڑھی، جن میں ایک حنفی بھی تھا۔ مولوی مطیع اللہ صاحب، کیا نبی نے اس حنفی کو یہ نہیں بتایا تھا یہ تو موقوف ہے اور مرفوع تو پڑھ رہا ہے؟ رفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ بخاری، یہ بخاری کی تائید میں ایک اور روایت ہے، ابن خزیمہ۔ حضرات ذرا توجہ کیجئے گا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ ذات خلف الصلاۃ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ۔ اور حضرات آگے حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کبر ثم جعل يديه حذو منكبيه وَإِذَا رَكَعَ فعل مثل ذلك وَإِذَا سجد فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وَإِذَا قام من الركعتين فعل مثل ذلك۔ بخاری، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ، اور پھر بخاری کہتے ہیں چھوڑ دی۔ بار بار بخاری کیوں چبھ رہی ہے؟ پتہ ہے کہ بخاری آج لگ گئی ہے۔ اور ترجمہ، اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور حضرات ابھی تو میں نے انشاءاللہ بڑی بخاری سنانی ہے، کہتے ہیں چھوڑ دی۔ اب بخاری سے کہتے ہیں مالک نے 2 مقام والی، بھائی توجہ کیجیے، ابن خزیمہ توجہ کیجئے، بخاری امام مالک عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد۔ امام مالک کے واسطے سے پڑھی ہے، اور یہ موطا ابن القاسم کا اختصار کے پیش نظر ترجمہ، نبی پاک نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین کیا کرتے۔ اور آؤ یہ موطا ہے ابن القاسم کا، یہ موطا یحییٰ بن یحییٰ۔ ایک نسخے کو لینا اور دوسرے کو نہ لینا آپ کے بزرگوں کے نزدیک بڑی ناانصافی ہے جو آپ آج کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ان رسول اللہ کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، نبی پاک جب نماز شروع کرتے رفع یدین کندھوں کے برابر کرتے، جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ذرا صدر مناظر صاحب سے مخاطب ہوں، ذرا شرائط والا ورقہ پکڑیں، شرط والا ورقہ پکڑیں۔ یہ شرط نمبر 5 میں لکھا ہے، موضوع مناظرہ میں متکلم مناظر جو ہے اور صدر مناظر شرائط و دعویٰ کی پابندی کروائے گا۔ حضرت میں بحیثیت صدر مناظر آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے جواب دعویٰ والا ورقہ پکڑیے اور جواب دعویٰ کے الفاظ پڑھیے۔ وہاں پر لکھا ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا ہرگز ثابت نہیں، جس کا صاف مطلب واضح ہے کہ پہلی آپ کے نزدیک سنت دائمہ ہے۔ یہ آپ کا جواب دعویٰ ہے، اور ابھی تک جو جتنی گفتگو ہو گئی ہے، جتنی ٹرنیں ہو چکی ہیں، ابھی تک آپ کے مناظر نے اس کو چھیڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اپنے مناظر کو پابند کریں کہ پہلی رفع یدین کے سنت دائمہ ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ نمبر 2، میرے مناظر نے بحمداللہ اپنے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، اسی طرح جو تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں۔
اور دعوے میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا نسخ اور ترک ممانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا اس وجہ سے ان مقامات پر رفع یدین کا صدر مناسب تو جیسے میری بات سنیے، لہذا ان مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت دائمہ بمانا ہمیشہ ہے۔ مولانا میرے مناظر نے 4 مقام رفع الیدین بخاری ثابت کیا ہے اور اس کے ساتھ موقوف کا جواب بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مناظر پر لازم ہے کہ 3 مقام کی نفی ثابت کرے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع جاتے رفع یدین کرنے سے منع کیا، نبی علیہ السلام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنے سے منع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین سے منع کیا۔ اگر آپ کا مناظر عملی طور پر جس طرح عاجز ہے، اگر اسی طرح عاجز رہا تو ہم بحمداللہ اہل حدیث کا دعویٰ دوام کا ثابت ہے، کیونکہ لکھا ہے دعوے میں کہ جس کا نسخ اور ترک ممانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا ان مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت دائمہ ہے۔ جب آپ کا مناظر قاصر ہے ممانت ثابت کرنے سے تو الحمدللہ میرے مناظر کا دعویٰ ثابت ہے، اور آپ اس قسط لے کے دیجئے۔ نمبر 2، اپنے مناظر سے سنت دائمہ پہلی ثابت، 2 چیزیں میں نے کہی ہیں، پہلی رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا، اور 3 مقام رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے وقت 3 مقام کی ممانعت آپ پر لازم ہوگا۔ اپنے مناظر سے پابند کیجئے، وگرنہ شرائط کی روح سے آپ اگر اس سے پابند نہیں کرتے تو آپ اس سے انحراف کر کے شکست کا رستہ اپنائیں گے۔ الحمدللہ اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ مناظر صاحب کے دانے ختم ہو گئے، یہ بات سے واضح ہو گئی کہ ان صاحب کٹاندے نے انہوں نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں، بات سنیں۔ اتنی بات واضح ہو گئی کہ مناظر دا ان صاحب کٹاندے نے دانے مک گئے نے۔ میرا مناظر الحمدللہ باقاعدہ شرائط مناظرہ کے مطابق چل رہا ہے اور باقاعدہ اسی طریق پر چل رہا ہے۔ خیر آپ خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ مناظر صاحب جو یہ مناظرہ دیا چل رہی ہیں چلو صدر صاحب مناظر صاحب اپنا ٹائم چلاؤ، فیصلہ عوام سیدھی کرے گی انشاءاللہ۔ آجے نہیں بھائی شروع کرنا، آجے نہیں شروع کرنا، چلو جی بیٹھ جاؤ۔ آسمان کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں ہے، آسمان کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں ہے، آج اہل حدیث مناظر کو تڑپا کے نہ رکھ دوں تو متی اللہ میرا نام نہیں۔ مولانا نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ نہیں حضرت نہیں، مناظر کو مخاطب ہوں، آپ کو مخاطب نہیں، بہت بڑا دھوکہ کیا ہے مولانا نے، اور یقین جانیے اتنا بڑا دھوکہ مرزا قادیانی بھی نہ کر پایا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ یہ جو بخاری کی روایت ہے اور جس کی سند میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے جو حدیث پیش کی تھی، حدثنا عیاش بن ولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ ان نافع ان ابن عمر۔ سمجھیے بات کو، انہوں نے یہ دلیل پیش کی، میں نے کہا عبد الاعلی کے طریق سے، عبد الاعلی کے طریق سے جو یہ روایت نافع ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ حدیث پیغمبر کی نہیں۔ میں نے یہ بات پیش کی، انہوں نے کہا، میں نے ابو داود کا حوالہ دیا، کہنے لگے کہ وہ سند اور ہیں
یہ سند اور ہے، اور بخاری میں عبد الاعلیٰ ہے، ابو داود میں عبد الاعلیٰ نہیں۔ اب میں یہ روایت ابو داود سے پڑھتا ہوں۔ حدثنا نصر بن علی قال اخبرنا عبد الاعلیٰ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر۔ یہ جھوٹ پکڑا گیا، یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ جو روایت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں لائے ہیں، اور جس کے بارے میں امام ابو داود نے کہا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں، اور علامہ شوکانی غیر مقلد نے کہا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں۔ مولانا نے کہا کہ ابو داود میں جس روایت کو لیسا بھی مرفوع کہا گیا ہے وہ پیغمبر وہ سند اور ہے، اور بخاری کی سند اور ہے۔ مولانا دونوں کی سندیں ایک ہیں۔ اس کا جواب مجھے چاہیے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ یہ دونوں کی سندیں ایک ہیں، اس میں بھی عبد الاعلیٰ اور عبید اللہ عن نافع ہیں، اس میں بھی عبد الاعلیٰ عبید اللہ اور عن نافع ہیں، اس میں بھی اور اس میں بھی۔ مولانا اس کا جواب مجھے چاہیے، اس فریب کا مجھے جواب چاہیے۔ اگر جواب نہیں دیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سیڑھیاں بن رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، بخاری کون چھوڑ کے جا رہا ہے، بخاری کس کا ساتھ چھوڑ دے رہی ہے۔ مالک ابن حویرث کی روایت انہوں نے پڑھی تھی اول ٹرن میں نے 1 لاکھ روپے کا نقد کا چیلنج کیا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ اس میں یہ میرے پاس تمہاری بخاری مترجم ہے، اس میں آپ اپنے دعوے کے مطابق 4 مقام پر رفع دین بیان کر دیں۔ میں نے کہا شکست لکھ کر دوں گا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ ابن عمر کی عن نافع انہوں نے روایت بیان کی، میں نے کہا امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا، کہنے لگے وہ روایت اور ہے، یہ سند اور ہے، وہ سند اور ہے، اس میں عبد الاعلیٰ ہے، اس میں عبد الاعلیٰ نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ دھوکہ چھوڑ دیں، آج ہم سے انشاءاللہ آپ کا مقابلہ پڑا ہے۔ اور پھر میں نے مسند ابی عوانہ پیش کی جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، لا یرفعہما، کہ پیغمبر علیہ السلام رفع دین کیا کرتے نہیں تھے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے معطا امام مالک پہ ہاتھ لگے، میریاں غلطیاں نہ کٹی، لیکن میں اردو دیا غلطی لفظ بولے اردو فعلا مثلو، عربی بات کیا پڑھ رہے ہیں؟ فعلا جڑا ساڑھے کو نامبیر پڑھتا ہے نا انہوں بھی سمجھ آؤندی ہے کہ آلہ حرف جارے جدے داخل ہوئے تو انہوں کی رہندا ہے بندہ جدے جوگا ہوئے تو اوڈے جوگا ہاتھ پانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹائم نوٹ کرو، ٹائم نوٹ ہے بھائی، ٹائم نوٹ ہے۔ ہاں جی شروع کرو۔ انہوں نے روایت بیان کی، کہنے لگے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لائے ہیں، اذا قام فی الرکعتین کبر ورفع یدیہ، اذا قام فی الرکعتین کبر ورفع یدیہ، اس میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی، اس میں رکوع جاتے کا تذکرہ کر دیں، رکوع سے سر اٹھاتے کا تذکرہ کر دیں۔ میں نے سوال کیا، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں صحیح ابن حبان پڑھ رہا ہوں، مولانا ابن عمر کی روایت آپ بطریق نافع پڑھیں گے، آپ بیان کرنے کے مجاز نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ تم نے لکھ کر دیا ہے کہ صحیح احادیث غیر معارضہ، صریح غیر معارضہ، تو آپ نے غیر معارضہ کا لفظ لکھا ابن عمر کا، اور یہ جو آپ نے حضرت نافع کے طریق سے بیان کی، میں نے موطا امام مالک بیان کی، اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے جز رفع دین امام بخاری کی بیان کی، اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے مسند ابی عوانہ بیان کی، مولوی صاحب اس کا جواب کون دے گا؟ آپ ہیں جی پڑھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بھائی ایسے پڑھنے کا کیا پتہ؟ بخاری پڑھ کر دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بخاری ہے، میاں ہمارے پاس بخاری ہے، بخاری کو روایت پڑھیں، اپنے دعویٰ کو ثابت کریں، اپنا دعویٰ بیان کریں بخاری سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دعوے کے مطابق روایت لائے ہوں، اور جو بیان کرنا چاہتے ہیں امام ابو داود نے کہا وہ حدیث پیغمبر کی ہے ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی، میری کتاب بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کا جواب دیں اور کتاب واپس کر دیں میاں، اس میں علامہ ابن حجر، اچھا آ گئی ہے، چلو شکر ہے، اچھا واپس لینی ہے، ٹھیک ہے
اور یہ میرے پاس فتح الباری ہے، فتح الباری ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَأَصَوْ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ، کہ صحیح حدیث جو بخاری میں روایات ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے بیان کی، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَأَصَوْ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، کیا فرماتے ہیں صحیح روایت جو میں جس میں پہنچا ہوں حضرت مالک ابن حویرث کے طریق سے وہ ہے جو نسائی میں آئی ہے، اور نسائی میں یہ بات موجود ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو 3 سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مالک ابن حویرث کی روایت کو 3 سندوں کے ساتھ کہتے ہیں مجنو نظر آتی ہے میلا نظر آتا ہے، اور میں نے پڑھا فعلا، فعلا فعل ماضی ہے، مولانا کہتے ہیں علا فعلا حرف جار ہے، او سبحان اللہ، فعلا مثلا، اور بھائی توجہ کریں، کہتے ہیں حبان، حبان مولانا ابن حبان، اب انشاءاللہ کہتے ہیں غلطی نکال کے مجھے آپ ٹیز کر دیں گے انشاءاللہ، اینڈ تک تیل لگا لو، میں معافیاں آپ کو دیتا جا رہا ہوں، آپ کی جرت ہے میری عبارت میں نکالو غلطی، اور انشاءاللہ میں نے جو غلطی نکالی ہے اس کو ذرا مانو، کہو کہ میں نے صحیح پڑھا ہے انشاءاللہ، آپ کی کتابت، آپ کی کتابت سے، آپ کی کتاب سے انشاءاللہ اسے ثابت کروں گا حبان۔ اب کہتے ہیں تو نے خیانت کی ہے اور تو نے کہا وہاں عبدالعالی نہیں یہاں عبدالعالی ہے، اللہ کی قسم ہے بدترین جھوٹ، سیاہ جھوٹ، میں نے یہ بات کہی نہیں، میں نے کہا اس کی سند اور ہے، اس کی سند اور میں پڑھتا ہوں بخاری کی سند، بخاری کی سند پڑھتا ہوں، بھائی بخاری دیجئے، بخاری ذرا سنیے بھائی، بخاری کا پہلا راوی حضرات ذرا توجہ کیجئے گا، حدثنا عیاش بن الولید، اور اس کا پہلا راوی حدثنا نصر بن علی، حدثنا نصر بن علی، اور یہ میرے پاس آپ کے امام ابو حنیفہ ثانی امام اہل سنت علامہ سرفراز خان صفدر آسن الکلام کے صفحہ 354 پر لکھتے ہیں محدثین کرام کی اصطلاح میں سند کے ایک راوی کے بدلنے سے روایت بدل جاتی ہے، سند کے راوی بدلنے سے، ایک راوی بدلنے سے سند، یہ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ اور کہتے ہیں عبدالعالی، عبدالعالی حضرات توجہ کیجئے، انہوں نے درایا کے حوالے سے جھوٹ بولا، وہ ابن ادریس ہے، وہ معتمر ہے، بخاری میں عبدالعالی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے کہ حافظ ابن حجر، سنو، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر توجہ کیجئے بھائی، حافظ ابن حجر نے کہا یہ پیغمبر کی حدیث نہیں، یہ بدترین جھوٹ ہے، وَأَصَحُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الرَّفْعِ فِي السُّجُودِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَایَتِ سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ، توجہ کیجئے، عن نصر ابن عاصم عن مالک ابن الحویرث، اور ندائے حق آپ کے علامہ محمد حسین نیلوی کی مدلس کا عنعنہ مردود ہے، کشف الستر علامہ حافظ شیر محمد کا مدلس کا عنعنہ مردود ہے، یہاں قتادہ مدلس ہے، یہ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ اور حضرات ابو عوانہ کی بات کرتے ہیں، میں نے ابو عوانہ پر جو اللہ کی توفیق سے محکم حوالہ پیش کیا، یہ صفحہ نمبر 381 ہے، اور میرے ہاتھ میں حضرات توجہ کیجئے صفحہ نمبر 381 ہے، اور میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ بہقی ہے، اس میں سعدان بن نصر ہے، اس میں سعدان بن نصر ہے، سعدان بن نصر کی روایت جو نسخہ ابو عوانہ کا میرے پاس تعریف کے بغیر ہے، اس میں یہ روایت رفع دین کرنے کی ہے،
اور سنن کبریٰ بیہقی میں بھی یہ روایت رفع دین عند رکوع کرنے کی ہے. اور والمعنی واحد. جی بھائی انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. جی میں انشاءاللہ آپ کو کتاب بھیج دیتا ہوں. اخبرنا ابو الحسین ابن بشران العدل ببغداد انبانا اسماعیل ابن محمد الصفار و ابو جعفر محمد ابن عمر قال حدثنا سعدان ابن نصر المخرمی حدثنا سفیان ابن عیینۃ عن الزہری عن سالم بن نبیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. یہی روایت مسند شافعی میں ہے، یہی روایت صحیح مسلم میں ہے، اور 3 جگہوں پر اور اصلی نسخہ میں ہو کرنے کی روایت اور آپ بنا دیں نہ کرنے کی. بھائی مسند شافعی دو لو کہتے ہیں منہ منگی موت، منہ منگی موت. اخبرنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابی ہے قال رأیت رسول اللہ. الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا. اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع ولا یرفع. سنیے وبعد ما یرفع وبعد ما یرفع وبعد ما یرفع ولا. نکالو عبارت کی غلطی. ولا یرفع بین السجدتین. اور تخریج حضرات صفحہ نمبر 192. جی بھائی چھوڑ دیجیے. یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر مسند الامام الشافعی اور تخریج کی ہے. تخریج میں امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق. مارو کے امرا خیانت کے کرامت ہے دنیا نو پتہ لگ جائے. لو کتاب مانگو مطالبہ کرو. اور میں نے جواب دیا جز رفع دین البخاری کا. مجھے یہ بتائیے کہ عدم ذکر اور ذکر تناقض ہوتا ہے؟ حضرت اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا. اور میں نے سوال کیا پہلی رفع دین کے لیے جو دوام کا ضابطہ ہے وہ کیا ہے؟ وتر کی رفع دین آپ کیوں کرتے ہیں اس کی دلیل پیش کیجیے، دوام پیش کیجیے. تکبیرات عیدین کی رفع دین دوام پیش کیجیے. اور جواب دعویٰ حضرت امام ابو حنیفہ سے ثابت کیجئے. سنت غیر دائمہ معدوم ہے، منسوخ ہے، حرام ہے، مکروہ ہے. اور مجھے تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے صدر مناظر نے بھی مانا. حضرت علامہ یونس نعمانی صاحب کی کتاب سے حوالہ پیش کیا الزام الختم بما ہوا قائلہ، وہ بھی مانتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت شور سنا تھا پہلو میں دل کا، بہت شور سنا تھا پہلو میں دل کا، چیر کے دیکھا تو قطرہ خون کا نہ نکلا. میری عربی عبارت کی غلطی نہ نکال. کہتے ہیں جا پھر، کہتے ہیں جا پھر. نمبر 2 آگے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بخاری کی سند اور ابو داود کی سند اور انہوں نے کہا عبید اللہ النافع وہاں ہے اور اس میں عبد الاعلیٰ ہے. یہ روایت اور ہے. میں نے ثابت کر دیا مولانا دونوں کی سندوں میں عبد الاعلیٰ عبید اللہ النافع. مولانا سرفراز صاحب کا آپ نام لیتے ہیں. قرآن بھی گیا حدیث بھی گئی، قرآن بھی گیا حدیث بھی گئی. اللہ کی توفیق سے بخاری سے بھاگ گئے اور صحیح ابن خزیمہ بیان کی، اس میں انہوں نے حدیث بیان کی، اس میں سجدوں کے رفع دین کا تذکرہ تھا. اور میں نے کہا بیان کرو یہ جو ابھی روایتیں پڑھتے ہو. اور اس میں انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دی سننے بیہقی کبریٰ سے، اور ایک دوسری روایت بیان کی. میں نے کہا سارا پڑھو، سارا پڑھے. چلو جناب اسی روایت پہ فیصلہ ہو جائے گا. مولانا 1 لاکھ کا چیلنج میرا موجود ہے. یہ جو تم نے روایتیں بیان کی ہیں اپنے دعویٰ کے مطابق اس دلیل کو فٹ کر دو، بات ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ فٹ کر دو، ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ نے لکھ کر دیا ہے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا سنت دائمہ ہے. کہتے ہیں سنت
دائمہ ہے، سنت دائمہ کا لفظ دکھلائیے، بخاری سے دکھلائیے، بخاری سے آپ بھاگیں، بخاری کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اور میں نے موطا امام مالک پیش کیا، ابھی کتنی تقریر ہو گئی، نام ہی بھول گئے، موطا امام مالک کا نام ہی چھوڑ دیا۔ میں نے جز رفع دین پیش کی، نام ہی بھول گئے، اور میں نے مسند ابی عوانہ پیش کی، نام ہی بھول گئے، اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی روایتیں پیش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہوں، مولانا عمر صدیق صاحب نے اپنے مستدل پر ابھی تک ایک دعوے پر ایک بھی روایت پیش اور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق سے بخاری کے قریب آج ان کو آنے نہیں دوں گا، عوام کو بتا کے دکھاؤں۔ ہمارے پاس جی 500 روایتیں ہیں رفع دین کی، ہمارے پاس ہیں جی 600 روایتیں ہیں، 300 روایتیں ہیں۔ بھائی ایک ہی دکھاؤ تو صحیح، کم از کم سامنے تو لاؤ، دیکھیں تو صحیح کون سی روایتیں ہیں۔ بخاری کو بخاری کہنے والوں آج بخاری کیوں بول رہے ہو؟ اور بخاری کو پیش کرو کہ کہاں بخاری میں یہ روایت۔ ایک عبداللہ ابن عمر کی انہوں نے پھر وہ بات کہی کہ جناب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات ان سے حل نہیں ہو رہی۔ مولانا یہ بات پھر میں پڑھ رہا ہوں، وَأَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَىٰ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَىٰ تَفَرَّدَ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَىٰ تَفَرَّدَ بِهِ۔ علامہ شوکانی کو کیوں بھول گئے؟ وہ تو آپ کے غیر مقلد ہیں، اس عالم کی مانو، علامہ ابن حجر اسقلانی کی مانو، اور فتح الباری والے بزرگ کی مانو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا کہتے ہیں ہاں جی، انہوں نے 2 روایتیں بیان کی بخاری سے 2 روایتیں بیان کرنے کی کوشش کی، اس کے جوابات بڑے دے ہوں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنیے یہ بات، مولانا اس کا جواب دیجئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مالک ابن حویرث کی روایت اور عبداللہ ابن عمر کی روایت لاتے ہیں، دونوں روایتوں کو اوپر ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ترکو ذالکا، کیا کہتے ہیں؟ ترکو، یہ متروک ہو گئی ہیں دونوں روایتیں متروک ہو گئی ہیں۔ یہ میں سننے نسائی پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں ترکو ذالکا، یہ متروک ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت اور لائے ہیں، مولانا موطا کا باب باندھ کر انہوں نے، ٹھیک ہے، موطا امام مالک ابھی تک جواب نہیں آیا، مالک ابن حویرث کی روایت پیش کی، ابھی تک جواب نہیں آیا، مسلم شریف سے عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کی۔ میں نے کہا اس میں آپ مواضع اربع کا لفظ دکھا دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 مقامات پر رفع دین کیا کرتے تھے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ صحیح ابن خزیمہ پیش کرتے ہیں اور کبھی سنن کبریٰ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ساری روایات ان کے دعوے کے مطابق فٹ نہیں ہے۔ مولانا آج بھاگنے نہیں دوں گا اللہ کی توفیق سے، آج منوا کے جاؤں گا، آج آپ کو منوا کے جاؤں گا، اور آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس جو روایتیں ہیں، جو لوگوں کو آپ بیان کر کے دھوکہ دیا کرتے ہیں، ان میں آپ کا دعویٰ ثابت۔ میں نے مسند ابی عوانہ، میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں مسند ابی عوانہ کی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے اپنے حتی یحاذی بہما، وقال بعضهم حذو منکبہ، واذا اراد ان یرکع، جب رکوع کرتے ارادہ کرتے رکوع کرنے کا، وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع لا یرفعہما، لا یرفعہما، پھر اس وقت رفع دین نہ کیا کرتے تھے، یہ پکڑاؤ جناب، مصنف ابن ابی شیبہ پکڑاؤ، اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں شیبہ ہی پڑھ رہا ہوں بھائی، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ میں روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا، اچھا جی، ابراہیم نخعی سے انہو کان یقول اذا کبرت فی فاتحۃ الصلاۃ فارفع یدیک ثم لا ترفعہما فیما بقی۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جس وقت تو رفع دین کر پہلی مرتبہ، اس کے بعد تو نے رفع دین نہیں کرنا۔ آگے پھر اس کے بعد حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے صحابہ، حضرت سیدنا علی کے ساتھی، وہ پہلی مرتبہ رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا کرتے
کرتے تھے. اس کے بعد آگے چلیے, کانا لا یرفع یدہما, آگے حضرت اسماعیل سے پیش کرتا ہوں, کانا قیس یرفع یدہی اول ما یدخلو فی الصلاۃ ثم لا یرفعہما, پہلی مرتبہ رفع دین کرتے, اس کے بعد رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں آگے روایت میں ما رأیت ابن عمر, حضرت مجاہد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یسطا, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پہلی مرتبہ رفع دین کرتے بعد والسلام علی من لا نبی بعد. مولانا مطیع اللہ, جعفر پہ جب الف لام آتا ہے تو پھر اعراب کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور بھائی توجہ تو کریں, جب جعفر پہ الف لام آتا ہے, اور بھائی توجہ کریں, جب جعفر پہ الف لام آتا ہے تو جعفری پڑھا جائے گا مضاف الیہ ہونے کی صورت میں. اگلی توجہ, بس ابو الجعفر توجہ کیجئے گا, جب غیر منصرف کو منصرف بنایا جائے گا, آپ ہنس کر اپنی شرمندگی کو دور نہ کیجئے. آپ بات کرتے تھے فعلا کو فعلا اور الجعفر کو جعفر, توجہ کیجئے آئیے, اور آپ نہ کی لیں دینے شیبہ کو شائبہ. ماشاءاللہ اپنوں نے لقمہ دے کر ٹھیک کروایا ہے, اللہ ان کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعویٰ کیا تھا سنت غیر دائمہ ہے, اور قرآن بھی نہیں حدیث بھی نہیں, دعوے کے مطابق مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں بھئی دعوے کے مطابق. میں نے تو مالک بن حویرث کی پیش کی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کی پیش کی ہے, جواب نہیں آیا, پریشان ہے, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بخاری کو چھوڑ دیا, جواب نہیں دے سکتے. بھائی جواب خود نہیں دے رہے اور کہتے ہیں جواب نہیں دے سکتے. حضرات توجہ کیجئے, کبھی امام ابراہیم کی بات کرتے ہیں, آج حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں بول گئے ہیں, کیوں بھول گئے, آج ان کا نام کیوں نہیں زبان پر آتا, آج ان کی روایت کیوں نہیں پیش کی جاتی. اور ابو عوانہ رحمہ اللہ کا جواب دیا سعدان بن نصر بیکی میں, مسلم میں, مسند شافعی میں, اور امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے حدیث کے اوپر, لیکن کیا کیا جائے, زد کا میں نہ مانوں کا اہل حدیث کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اور آئیے ابھی جو خیانت کی درایا کے حوالے سے وہاں پر ہے ابن ادریس, وہاں پر ہے ابن ادریس, وہاں پر ہے معتمر, وہاں پر ہے عبد الوہاب بخاری. جی بھائی سن لیں, میں آپ کی بات تامل سے سنتا ہوں. جب انسان کا قلب اس کا ساتھ چھوڑ جائے, پھر الفاظ زبان سے چھڑکتے ہیں, تھوک نکلتی ہے, رنگ اڑ جاتا ہے, اگلے کی ٹرم میں بندہ بولتا ہے. اب توجہ سے سنیے, برداشت کیجئے. یہاں پر ہے واشار الاسماعیلی الی ان عبد الاعلی تفرد بہی ورواہ ابن ادریس والمعتمر وعبد الوہاب. اب یہ نہ کہہ دینا والمعتمر, اور بھائی یہاں پر معتمر ہی پڑھا جاتا ہے. اب اگلی توجہ کیجئے, مسند شافعی منہ مانگا زہر دیا, جواب نہیں آیا ہے. اور حضرات دعویٰ پر دعویٰ ہے سنت غیر دائمہ. روایت کیا پیش کرتے ہیں, ترقی معدوم کی روایت نہیں چلے گی, دلیل وہ جو دعویٰ کے مطابق ہو, دلیل دعویٰ کے مطابق پیش کرنی ہے. اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ, امام نسائی رحمت اللہ علیہ, یہ نسائی پکڑائیے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ ترک و ذالک کا باب باندھتے ہیں. سجدے کی ایک تسبیح کا ذکر کیا, اگلی ترک و ذالک کا باب, رکوع کی تسبیح کا ذکر کیا, ترک و ذالک کا باب. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ منسوخ ہو گیا متروک ہو گیا. اگر منسوخ اور متروک ہوتا, حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ کتاب الصحف میں حضرات توجہ کیجئے, حدیث لے کر آتے ہیں, سمیت عبید اللہ وهو ابن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة واذا اراد ان يركع واذا رفع راسه من الركوع واذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذاء المنكبين. اگر نسائی رحمہ اللہ کے نزدیک متروک ہوتی, کتاب الصلاح کے بعد کتاب الصحف میں بطور حجت یہ روایت پیش کرتے نہ.
نہ پیش کرتے. اور ابراہیم نخی کیا آپ کے پیغمبر ہیں؟ کیا ابراہیم نخی قرآن ہے؟ کیا ابراہیم نخی حدیث صحیح صریح غیر معارض ہیں؟ کیا ابراہیم نخی آثار صحابہ صحیحہ ہیں؟ جواب دیجئے. کہتے ہیں بخاری ایسی اٹکی ہے گلے میں، جواب نہیں. کہتے ہیں مالک والی بات کا جواب نہیں دیا، اور مالک والی روایت بخاری سے پیش کی ہے، موطا مالک ابن القاسم سے پیش کی ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں. بس ایک بات کے بار بار کیے جاتے ہیں، رٹ کے آئی، سکھا دی گئی ہے، جواب نہیں آیا. مولوی عبد الکریم قاضی عبد الرشید صاحب کو کہتا تھا ایک روایت. آج یہ بھی کہتے بھائی جواب نہیں آیا. حضرات ذرا توجہ کیجئے، دعوے کے مطابق کوئی روایت نہیں. میں کہتا ہوں 3 مقام کی نفی کی. کیا ابن عوانہ کی تحریف شدہ روایت جسے آپ محرف کر کے پیش کر رہے ہیں، کیا اس میں تیسری مقام کی رفع یدین کا ذکر ہے؟ اگر وہاں ذکر نہیں تو یہ آپ کی دلیل بن سکتی نہیں. یہ اس طرح کی مالا آپ کے گلے میں پڑ چکی ہے. اور آئیے سنتے جائیے. وائل ابن حجر، حدیث کھول کر دیجئے. وائل ابن حجر صحیح مسلم سے پیش کرتا ہوں. یہ شہزادہ 9 ہجری میں مسلمان ہوا. علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آخری عمر تک رفع یدین اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے. رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ. مولانا صدیق کہتے تھے کندھیاں تک ہمیشہ کے کنا تک ہمیشہ. اہل حدیث دونوں پر ہی عمل کرتے ہیں، اہل حدیث دونوں پر. اور بڈی بندے والا فرق ادھر کوئی نہیں جی، اللہ دی توفیق نال. آ جاؤ سنو حدیث کی طرف آ جاؤ. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الصوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں. نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کیا کرتے. انہاں کہنے دعوے کے مطابق نہیں، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، الحمدللہ 3 والی بھی 4. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آسمان کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں ہے. آج اہل حدیث عمر صدیق مناظر کو تڑپا کے نہ رکھ دوں تو مطیع اللہ میرا نام نہیں ہے. بات یہ ہے رفع یدین رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کا دعویٰ. بخاری چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ گئی بخاری ہمیشہ کے لیے اللہ کی توفیق سے گئی بخاری. آپ کے پاس اگر ہے تو پیش کر دینا، کیوں نہیں پیش کرتے؟ انہوں نے وائل ابن حجر کی روایت بیان کی. مولانا اگر اس روایت میں اپنے دعوے کو ثابت کر دیں، رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے ثابت کریں، پڑھیں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، کسی اور سے پڑھائیں اگر اس میں یہ باتیں موجود ہیں. ورنہ یہ کہنا چھوڑ دیں اور یہ کہنا چھوڑ دیں. دیکھیے میں نے کتنے صحابہ اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آثار پڑھے، کسی ایک کا جواب نہیں آیا. کہتے ہیں ابراہیم نخی تمہارا نبی ہے، نعوذ باللہ. ہم تو کسی کو نبی نہیں مانتے سوائے اللہ کے پیارے پیغمبر کے. اور بات سنیے، امام بخاری تمہارا نبی ہے، امام مسلم تمہارا نبی ہے، اور فلانا سارے جن کو پیش کرتے یہ تمہارے نبی ہیں. ہاں یہ سارے. اور کبھی باب ابو عوانہ کے باب کا سہارا لیتے ہو، یہ تمہارا نبی ہے. دیکھیے یہ میں مدونات کبریٰ پڑھ رہا ہوں. حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ کے طریق سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح التکبیر للصلاۃ. یہاں پر جزا مقدم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 1 مرتبہ رفع یدین کیا کرتے تھے، یہاں جزا مقدم ہے. لائیے یہ مسند حمیدی ہے میرے پاس، مسند حمیدی سے پڑھ رہا ہوں. مسند حمیدی میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بین سجدتین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، سجدہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، نہ سجدوں میں رفع دین کیا کرتے تھے. یہ میں مسلم
شریف پڑھ رہا ہوں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, خرج علینا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کانا اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے, اور بلکہ ایک روایت میں یہ میرے پاس مسند ہے, میرے پاس صحیح میرے پاس مسند امام احمد بن حنبل ہے, اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں داخل علینا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ ونحن ایدینا فی الصلاۃ, ہم نماز میں رفع یدین کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کر دیا. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے ابن عمر کی روایت پڑھی, میں نے اس کا جواب دیا. آپ نے مالک ابن حویرث کی روایت پڑھی, آپ اس کو بھول ہی گئے. وائل ابن حجر کی روایت پڑھی, آپ اس کو بھول ہی گئے اور ہمیں چھوڑ دیا. اور صحیح ابن خزیمہ سے روایت پڑھی, وہاں یہ ہے کہ سجدے میں بھی رفع یدین کرتے تھے. مسلم اور اپنا بخاری پڑھتے کہ سجدے میں رفع یدین. میں نے کہا مولانا یہ تعارض ہے, اس تعارض کو کون دور کرے گا؟ آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ میں وہ حدیث پیش کروں گا جس میں تعارض نہیں ہے. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ میں روایت یہ میں صحیح سنن نسائی پیش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم يعد, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ رفع یدین کیا کرتے تھے, اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. یہ ترمذی شریف پیش کر رہا ہوں. ترمذی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, کہ پیغمبر صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے, اس سے زائد نہ کرتے. امام ترمذی فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین وهو قول سفیان واہل کوفہ, بے شمار صحابہ بے شمار تابعین وہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. مولوی صاحب نے لکھ کر دیا جو بندہ رفع یدین نہ کرے وہ تارک سنت ہے. توبہ, ہاں تارک سنت ہے, اس کی نماز پیغمبر کی نماز نہیں. اس میں عبداللہ ابن مسعود پر فتویٰ لگا, اور اس میں دیگر صحابہ پہ فتویٰ لگ گیا, اور تابعین پہ فتویٰ لگا. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اور اس کے بعد اب میں یہ پیش کر رہا ہوں. پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں بیان کی ہیں, انہوں نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد حضرت مجاہد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتح, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے, رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے نہ کیا کرتے. اور اس کے بعد حضرت اسود اور علقمہ کے بارے میں ہے انہما کانا یرفعان ایدیہما اذا افتتحا ثم لا یعودان, یہ پہلی مرتبہ رفع یدین کرتے, اس کے بعد رفع یدین نہ کیا کرتے. ابراہیم ابو اسحاق اور شابی امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام شابی نے 70 سے زائد بلکہ 80 سے زائد صحابہ سے سماعت کی, اور 500 صحابہ کو دیکھا. امام شابی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. امام شابی رفع یدین اس وجہ سے نہیں کرتے, 500 صحابہ نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے, 80 سے زائد صحابہ نہیں کرتے. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ آگے لائیے, ابو داود لائیے. امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ ابو داود شریف میں روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہیں نماز پڑھ کر سکھلاؤں. قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرہ, کہ صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا, اس کے بعد رفع یدین نہ کرتے. مولوی صاحب توبہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. سب کو توبہ کروا کے چھوڑوں گا اللہ کی توفیق سے. سب مانو گے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین پہلی مرتبہ کرتے ہیں. مولوی صاحب نے بخاری چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ آئیں بخاری کی طرف, کہتے ہیں اس میں عبد الاعلیٰ ہے, اس میں عبد الاعلیٰ کوئی نہیں, میں نے دکھایا دونوں میں عبد الاعلیٰ. اور کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفردا عبد الاعلیٰ کا یہ تفرد ہے. اور حضرت امام ابو داود نے کہا لیسا بمرفوعن, یہ پیغمبر کی حدیث نہیں. اور یہ بات آپ کے مولوی صاحب علامہ شوکانی غیر مقلد نے بھی کہی, اور کہتا ہے وہ صحیح یہی بات ہے, یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ جواب میں دوں گا انشاءاللہ. مصنف سے ہے ماشاءاللہ
کیا عربی دانی ہے اللہ کی توفیق سے. کیا لکھا ہے؟ جو دیگر مقامات پر عامل رفع دین ہے اس کا یہ عمل سنت نبوی کے مطابق نہیں. امام ترمذی کا قول پیش کیا. امام ترمذی وہی لکھتے ہیں اکثر صحابہ کا تابعین کا عمل ہے رکوع والا رفع دین کرنا. شیر مادر سمجھتے ہوئے کیوں ختم کر گئے؟ اب جواب سنتے جاؤ. عبداللہ بن مسعود کی وہی روایت نسائی سے، وہی ترمذی سے، وہی ابو داؤد سے اور المدونۃ الکبریٰ سے جو روایت پیش کی، اللہ کی قسم اس میں سے اگر صرف کا لفظ دکھا دو شکست لکھ دوں گا. اور جھوٹ بولتے ہو. ترجمہ کرتے ہوئے اہل حدیث طالب علم کے سامنے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے، شرم نہیں آتی؟ سنو، کہتا ہے بخاری تمہارا نبی ہے، بخاری تمہارا نبی، بخاری نبی کا خادم غلام ہے. اور میں نے بخاری سے نبی کی حدیثیں پیش کی ہیں، بخاری کا قول نہیں پیش کیا. یہ ابراہیم کا قول اور حدیث کو برابر قرار دینا. کہتا ہے جابر بن سمرہ کی روایت سنا، نبی نے کیا، تم بھی مانتے ہو. اور نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ تو گستاخی ہے رسول اللہ کی. اور اٹھاؤ، مسند احمد ہے، 5ویں جلد ہے، صفحہ 94 ہے، وہی سند جیسے تم سند بنا رہے ہو. تمیم بن طرفہ کیا لکھا ہے؟ وَهُمْ قُعُودٌ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نماز میں قیام رکوع بیٹھنے کی حالت نہیں. ملفوظات حکیم الامت 26ویں جلد ہے. یعقوب نانوتوی کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق سلام کے ساتھ ہے. اور مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند لکھتے ہیں درس ترمذی میں، تقی عثمانی لکھتے ہیں، 3 تمہارے حنفی عالم ہیں، کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق سلام کے ساتھ ہے، رکوع کے ساتھ نہیں. 3 بزرگ، یعقوب نانوتوی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، تقی عثمانی جسٹس اور شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، 3 حوالے ہیں. جابر بن سمرہ کی روایت کا جواب ہو گیا ہے. مسند حمیدی کی تعریف سنتے جاؤ. حبیب الرحمن آدمی نے چھاپی، انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزہری. حمیدی زہری کی ملاقات ثابت کرو. قیامت آ سکتی ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، حمیدی زہری کی ملاقات ثابت ہو سکتی نہیں. گجرانوالہ سے چھاپی، سفیان دا واسطہ وچ پا دیتا. ماں صدقے جائے آدرا مسند حمیدی تحقیق دنال چھپی ہوئی. کیا ہے؟ مدینے سے سالم بن عبداللہ نبی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتدت صلاة رفع یدیہ ومنکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین. اور آپ 2 المسند المستخرج وہ پڑھا ہے، المسند المستخرج، اور یہی حمیدی کی سند ہے، یہی حمیدی کی. ابو علا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا بشر بن موسیٰ حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی کی سند المسند المستخرج میں ہے، یہی سند. اور تحقیق شدہ نسخہ میں یہ دلیل ہماری ہے، زبان تمہاری ہے. واہ مولا تیری تقسیم پہ قربان، دلیل اہل حدیث کی ہے. اور اب سنتے جائیے وائل بن حجر کی روایت اہل حدیث کے عمل کے مطابق 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، 3 مقام 2 مقام 4 مقام. اب ذرا سنتے جاؤ. علمنا ابو موسیٰ الاشعری قام فکانہ یصلی بنا ورفع یدیہ الی اطراف اذنیہ فقال اللہ اکبر ہکذا فاصنعوا ثم کبر ورفع فقال ہکذا فاصنعوا ثم رفع راسہ من الرکوع وقال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ ثم قال ہکذا فاصنعوا. شروع میں رفع دین کیا، رکوع جاتے رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے. جی حدثنا علی ابن، کتاب جی کتاب لیجئے، جی کتاب لیجئے اور دیجئے مجھے جز ابدوی، دیجئے جز ابدوی. حضرات چھوڑ دیں آج ان کو، ذرا میں ہمیشہ تو ثابت کر دوں. یہ میرے پاس ہے مسند سراج، کہتے ہیں حدثنا محمد بن طریف ابو بکر العین حدثنا ابو حذیفہ حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی الزبیر قال رأیت جابر بن عبداللہ. ہے ابو الزبیر تابعی کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، جب رکوع جاتے رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین. ولم یرفع بین ذالک،
او بھائی رائی تو جابر ابن عبداللہ یرفع یدیہ اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع. میرا وقت ضائع نہ کرو. ولم یرفع بین ذلک فقلت له ما هذا فقال هكذا رأيت رسول اللہ یصلی. تابعی دیکھتا ہے صحابی کو. اور آؤ یہی روایت جابر بن عبداللہ کی. ابو قلابہ نے مالک بن حویرث کو دیکھا, یا تابعی نے جابر کو دیکھا. اور مسند احمد میں روایت ہے, مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کو ان کے بیٹے نے دیکھا رفع دین کرتے. وہ کہتے میں نے نبی کو دیکھا رفع دین کرتے, اور یہ میرے ہاتھ میں جز ابدوی ہے. صلیت خلف عارم من ابی النعمان فرأیت رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فقلت له ما هذا قال صلیت مع حماد بن زید فرأیت رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فقلت له ما هذا قال صلیت خلف ایوب السختیانی. جب اپنی باری آئے ترمذی میں, ابو داؤد میں, بارتا ہی کوئی نہ. اور جب فقیر کی باری آئے, ٹائم تو پریشان ہے, نہیں بارتا پڑھ. سنو, کہتے ہیں میں نے ابن نعمان کے پیچھے نماز پڑھی, نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی, رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی, رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کہتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کہتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر صدیق رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا کرتے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی, نبی رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع دین کیا. اور سنو, نبی نے چھوڑی ہوتی ابو بکر چھوڑ دیتے, ابو بکر چھوڑی ہوتی عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیتے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, مولانا نے آنکھیں بند کر کے چیلنج کیا, کہنے لگے کہ مسند حمیدی میں یہ آپ حضرت امام حمیدی کا زوری سے رابطہ بیان کر دیں. مولوی صاحب آپ کے گھر کی بات ہے, مان لو مان جاؤ گے, نہیں مانو گے دنیا نقشہ دیکھے گی. یہ میرے پاس رفع الیدین خالد گھرجاکی کی, آپ کا غیر مقلد عالم مقلد مولوی ہے, کہتا ہے حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان قال حدثنا الزوری. یہ خالد گھرجاکی. اور آگے کہتے ہیں جس روایت میں سفیان تمہیں چھوٹا ہوا نظر آئے وہ صحف پر معمول کر لینا, وہ بھول پہ معمول کر لینا. میں نے کہا جابر بن سامرہ رضی اللہ, اور یہی بات ارشاد الحق عصری نے لکھی ہے صفحہ 20 پر مسئلہ رفع الیدین پر, اور یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر بھی وہی حدثنا سفیان ابن عیینہ الزہری یہاں پر بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد میں نے کہا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تم نے نماز میں آئندہ رفع دین نہیں کرنی. مسند امام احمد پیش کی, اور انہوں نے کہا کہ اس میں وہی روایت ہے. مولوی صاحب اپنا اصول بھول گئے, چھڈی جو روایتاں اصول بھول گئے. کہتے ہیں ایک راوی بدلے تو پوری سند بدل جایا کرتی ہے. مولانا اس روایت میں جو تم نے روایت پیش کی ہے جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اس میں یہ بات دکھائیں کہ اس میں یہ بات موجود ہو کہ صحابہ کہتے ہو کہ ہم نماز میں رفع دین کرتے تھے. وہ روایت دوسری ہے, یہ روایت دوسری ہے. اس میں تو یہ ہے کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال اراکم زینا, تم متفرق کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تم متفرق کیوں بیٹھے ہوئے, نماز کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے, نماز کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے. اور دوسری بات محمد بن جعفر اس روایت میں ضعیف ہے. مولانا یہ تو روایت ہی ضعیف ہے, مسلم کی روایت تو ضعیف ہے. اور ضعیف روایتوں سے صحیح روایتوں کو ختم کرتے ہو. اور مولوی صاحب نے جابر بن عبداللہ والی روایت پڑھی ہے. مولانا ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے دعویٰ کے ساتھ اس کو منطبق کر دو, بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر اس میں یہ بات موجود ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع جی مسند امام احمد, مسند امام احمد پر یہ نام ہے محمد بن جعفر, یہ نام ہے جعفر. بھائی جعفر کنان کھولو. باہر صورت میں بھی بیان کرتا ہوں, وہ ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں. اصل کتاب ہے یار, ہے دیکھ
ایک منٹ ٹھہراؤ بھائی، اے تو اصل کتاب نہیں پڑھ رہا۔ یہ بات ہے جابر بن سمرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو اپنے دعوے کے مطابق، ہاں مسلمانہ کو تو لبی کو نہیں آندہ جی ابن جریج نے 90 مرتبہ متا کر کے توبہ، 90 مرتبہ متا کر کے بندے نے اون تو توبہ ہو جاندی۔ 90 مرتبہ متا اور لفظ نکاح کیا، مولا نکاح کیا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ من لا نبی بعدا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ وہ 90 مرتبہ توبہ کر گیا، 90 مرتبہ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو حلالہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، میں نے بخاری سے، وہ تابعی ہے، ہاں نہ سن، میں نے بخاری سے 4 مقام والی ابن خزیمہ سے نئی دلیل نہیں، نئی دلیل ابن خزیمہ سے، ابن حبان سے، نسائی سے، جوزرفہ دین سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، جوزف طوی سے، سنن الکبریٰ بیکی سے، مسند سراج سے، مسند احمد سے، مسند شافعی سے، مسند حمیدی سے، مسند ابی عوانہ سے، اور میں نے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے، ان کے ہر روایت کا جواب دیا ہے۔ سن لو، میرے سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ میں نے پوچھا سنت دائمہ پہلی کو مانتے ہو، معیار کیا ہے؟ اپنے جواب دعویٰ کو حضرت امام ابو حنیفہ سے ثابت کرو۔ سنو، اگر حمیدی کی آج نہیں قیامت کی صبح تک سارے دیوبندی مل کر حمیدی زوری کی ملاقات ثابت کر دے، میں 5 لاکھ انعام دوں گا۔ کہتا ہے اسکنو، رکوع کے وقت رفع دین نہ کرو، آؤ جامعہ محمدیہ میں داخلہ لو۔ اسکنو کا معنی یہ نہیں ہے، اسکنو کا معنی یہ نہیں ہے۔ جواب دیں گے اسکنو کی سلام موتا چپ کراؤ، گندی آتا دے آگے ہو سنو اور سنو آگے۔ عبد الرحمن، میں نے حدیث ابی عمید پیش کی ہے، میں نے حدیث علی پیش کی ہے، اور لکھا ہے ہوا حسن الحدیث وبعضهم یراہ حجتن، وہ حسن الحدیث ہے۔ اور آؤ، یہ طریق بغداد ہے، طریق بغداد کیا لکھا ہوا ہے؟ وقت نظر تو فیما روا عنہ سلیمان ابن داود الہاشمی فرعیتہا۔ جرا کا جواب ہے، جرا کا جواب ہے، اور لکھا ہے نبی بات نہیں ہے، اور لکھو نظر تو فیما روان سلیمان ابن داود الہاشمی فرعیتہا متقاربہ۔ میں نے حدیث جابر کا جواب دیا، عبداللہ بن مسعود کا جواب دیا، ابراہیم نخعی کا جواب دیا، اور سنو توجہ میری طرف کرو، میں نے المدونۃ الکبریٰ کا جواب دیا، تیری ہر بات کا جواب دیا، اور اللہ کے بندے آج سیکھ کر آیا ہے، آج سیکھ کر آج ایک منٹ محترم نمانی صاحب، محترم نمانی صاحب، ساری گزارش ہے تہاڈے اگے، نئی بات نہیں ہے، بس یہ تے یار چپ کرتا نہیں تو، میری گل سنو، اے اصول اور ضابطے دی بات ہے، اے اصول اور چپ کرو، اصول اور ضابطے دی بات ہے۔ نمانی صاحب تسی چپ کرو، تہاڈا ہاں جی اصول اور ضابطے دی بات ہے۔ مدعی آخری ٹرن وچ نئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، اے بات ٹھیک ہے، ہاں بالکل۔ اگر ساڈے متکلم نے کوئی نئی دلیل پیش کیتی ہے، اسی معذرت کر دیا اور ٹرن بھی ایتھے چھڑ دینے ہیں۔ اچھا ایک منٹ بزرگوں میری گل تو سن لو، بزرگوں میری گل تو سن لو، اگر اسی نئی دلیل کوئی نہیں دیتی، ہاں جی، اگر اسی نئی دلیل کوئی نہیں دیتی تو سارا ٹائم جڑا ضائع نہ کرو، تاڈے ساڈی ریکویسٹ ہے، ساڈی نئی دلیل
رج کے میں نے صحیح بخاری سے مالک بن حویرث، صحیح مسلم سے وائل بن حجر، علامہ سندھی کا حوالہ پیش کیا، روایتیں ہمیشہ ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت مسلم سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن حبان سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن خزیمہ سے۔ آپ نے کہا کہ اس کی سند اس میں کلام ہے، لیکن مولانا سیر اعلام النبلاء جرا کا جواب دیا دیتا ہوں، قلت وہو حسن الحدیث۔ آپ نے کہا وہ ضعیف ہے، مضطرب ہے، یہاں لکھا ہوا ہے سلیمان بن داود الہاشمی۔ اب بھائی توجہ کے ساتھ، ہمیں پتا ہے آخری ٹرن میں آپ نے شور مچانا ہے، یہ طریقے بغداد ہے، لکھا ہوا ہے وقت نظر تو فیما روا عنہ سلیمان بن داود الہاشمی فرعیتہ متقاربتاً، اور اس میں سلیمان بن داود الہاشمی اگر اس حوالہ سے ہو تو سند ٹھیک ہے، حسن الحدیث ہے، اور جس کتاب سے آپ نے جرح پیش کی وہی پر لکھا ہوا ہے سلیمان بن داؤد کے حوالہ سے یہ سند ٹھیک ہے۔ مولانا اتنی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ الحمدللہ دنیا دیکھے گی، اور فقیر کی پیشین گوئی نوٹ کرو، اس مناظرہ سے لوگ دھڑا دھڑ اہل حدیث ہوں گے، اور سنتے جاؤ۔ حدیث ابی حمید کا جواب نہیں آیا، ابن حبان، ابن خزیمہ، ابو داود، ترمذی، حدیث علی، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت ابی موسیٰ کی حدیث، جابر ابن عبداللہ کی حدیث، اور جو ابدوی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور عبداللہ ابن عمر سے، ابو مہد الساعدی سے، حضرت علی سے میں نے ثابت کیا 2 رکعتوں کے بعد بھی پیارے نبی رفع یدین کیا کرتے تھے، اور تصحیح آپ کے اکابرین کی ہے۔ اور میں نے جو سوال کیے اپنے دعویٰ پر کوئی بھی دلائل دیتے رہے ہیں معدوم کے، اور میں نے کہا وضاحت کرو، منسوخ ہے، اور اگر جابر بن سمرہ والی روایت میں رکوع کے لفظ دکھا دو، اللہ کی قسم مولانا مطیع اللہ جامعہ محمدیہ آ جانا، فقیر تجھے 5 لاکھ روپے انعام دے گا، شکست لکھ دوں گا۔ اور اس میں ابھی 1 لاکھ جمع کرایا ہے، سنتے جاؤ۔ میں نے کہا سنت غیر دائمہ ہے، معدوم ہے، سنت دائمہ معدوم، منسوخ ہے، حرام ہے، مکروہ ہے۔ جواب نہیں آیا، شوکانی پر جھوٹ بولا، ابن حجر پر جھوٹ بولا، بخاری پر جھوٹ بولا، ابو داود پر جھوٹ بولا، اور تم نے مسند ابی عوانہ کے حوالہ سے محرف روایت پیش کی، میں نے جواب دیا، مسند حمیدی سے روایت پیش کی، میں نے جواب دیا، اور تم نے حدیث مجاہد پیش کی، میں نے جواب دیا، تیری ہر پیش کردہ روایت کا میں نے جواب دیا ہے، اور جو روایت میں نے پیش کی ہے اس کا جواب تو قیامت کی صبح تک نہیں دے سکا۔ آج حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اپنا موقف دکھاؤ۔ 3 وقت ہے میری، سنتے جاؤ۔ اور میں نے کہا منسوخ ہے، بتاؤ، شور بچاتے ہو، بھاگتے ہو، تم نے نہیں سننا، جھوٹ ہو، مکار، جھوٹے، مکار، اہل حدیثوں کی فتح، مسلک اہل حدیث۔